اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے، خواہش اور لالچ نے اتنا ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ لوگ ہمیں غسل دے کر، کفن پہنا کر قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، وہاں تک ہماری نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، دنیا میں کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، کہتے ہیں دنیا میں انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جب وہ مر جاتا ہے تو اسے لے جا کر لوگ اس کی قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دیتی ہے۔ مرنے سے پہلے بھی وہ کوشش کرتا رہے گا کہ میں فلاں کے پاس جو گھر ہے ویسا گھر میں بھی بنا لوں، فلاں کے پاس جو کار ہے ویسی کار میں بھی خریدوں گا، فلاں کے پاس جو گاڑی ہے ویسی گاڑی میں بھی اپنے حصے میں شامل کر لوں گا، فلاں کے پاس جو شان و شوکت ہے وہ شان و شوکت میں بھی حاصل کروں گا۔ اسی فکر نے اس کے پیٹ کو بھرنے نہیں دیا دنیا میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تک دنیا کی تمام خواہشیں پوری ہوئی کسی کی؟ ہوئی کیا؟ پوری ہوئی اور ہوگی بھی نہیں۔ دنیا کی پوری خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ متنبی نے کہا وما قضى احد منها لبانته، آج تک دنیا کی خواہش کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ ومن تہا عرب الا الى عربی، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش کے پیچھے وہ دوڑ پڑتا ہے۔ کار دنیا کسے تمام نگرد، آج تک کسی نے دنیا کے کام پورے نہیں کیے اور نہ ہی پورے کرے گا۔ دنیا کی خواہش کی انتہا نہیں، قناعت سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں۔ قناعت اختیار کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اس دنیا سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، یہ خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں دنیا کے معاملے میں، دنیا کے اسباب میں اگر کسی کے پاس تم مال و دولت دیکھتے ہو، کسی کے پاس اچھی سواری دیکھتے ہو، کسی کو دیکھتے ہو کہ اچھے بنگلے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی طرف نظر مت کرو۔ وَلَا تَنظُرُوا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، تم دیکھو کہ تم ایک مکان میں ہو، اپنا مکان ہے، تمہیں کسی کی فکر نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ وقت پر تم 2 روٹیاں کھا رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ تم اپنا خاص لباس عزت والا پہن رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ تم اپنے حلال کمائی سے تم اپنے جوتے خرید رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، تو پھر تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ میرے پاس تو ماشاءاللہ اتنا اچھا لباس ہے، فلاں بھائی کے پاس نہیں، اس سے بہتر اللہ نے مجھے دے دیا، یہ دیکھو تم۔ آپ کے پاس سواری ہے، کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، آپ اسے دیکھو، اللہ نے مجھے سواری دی، اس سے بہتر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ اگر تم اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھتے رہو گے کبھی خوش نہیں رہو گے، ہمیشہ آپ کے اندر صدمہ ہوگا، ہمیشہ آپ کے اندر ایک فکر لگی ہوگی میں کب اس سے اونچا، اس سے آگے بڑھوں گا۔ پھر حسد، بغض، عداوت، دشمنی، تعصب، سیاست، یہ سب پیدا ہو جائے گی آپ کے دل کے اندر، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اللہ کی ناشکری ہو جائے گی۔ اللہ اسے دیا مجھے نہیں دیا، اللہ اسے مالدار بنا دیا مجھے نہیں بنایا، دیکھو کتنے پیسے خرچ ہی نہیں کرتا۔ اگر تم اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھو گے کبھی خوش نہیں رہو گے۔
اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکو گے، اپنے سے نیچے والے کی طبقے کی طرف دیکھو گے، تم ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بن سکو گے، اور تم یہ شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اس سے اچھی صحت دی ہے، اللہ نے مجھے اس سے اچھا مکان دے دیا، اس سے اچھے میں کپڑے پہن رہا ہوں۔ تم دعا بھی دے سکو گے، اللہ تم مجھے دیا اسے بھی دے دے۔ تم اونچے آدمی کو دیکھو گے، کبھی دعا نہیں نکلے گی، حسد نکلے گا، بغض نکلے گا، دشمنی پیدا ہوگی۔ دیکھو کیسے پیسے کما رہا ہے، دیکھو کیسے دکان پہ دکان بنا رہا ہے، دیکھو کیسے سائٹ پہ سائٹ خرید رہا، عداوت پیدا ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق، حضور نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو گے کسی آدمی کو جو تم سے بھی زیادہ مال میں اور جسامت، طاقت اور خوبصورتی میں بڑھ کر ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو پھر تم اپنے سے نیچے آدمی کی طرف دیکھو۔ اپنے سے اونچے آدمی کو کب دیکھنا ہے؟ دین میں دیکھنا ہے، دنیا میں نہیں۔ دین کے بارے میں دیکھو اپنے سے اونچے آدمی کو، دیکھو کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تم سوچو کہ میں کب 5 وقت نماز پڑھنے والا بن جاؤں گا۔ دین میں دیکھو کہ دیکھو وہ دین کا کتنا کام کر رہا ہے، تم سوچو کہ میں کب ویسا کام کرنے والا بن جاؤں گا، میں کب ویسا بن جاؤں گا کہ وہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، اللہ رسول کی طرف وہ پیغام، اللہ رسول کا پیغام دے رہا ہے۔ تم سوچو، یا بلکہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کب ایسے بنیں گے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے طبقے کی طرف دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو۔ یہ نسخہ ہے حضور نے ہم سب کو دیا ہے، اس نسخے پر عمل کرو، زندگی خوشحال رہے گی۔ اس کو بولتے ہیں قناعت، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کا مطلب ہے بچنا ہے دنیا سے، دنیا کمانا، دنیا کی محبت مت کماؤ۔ دنیا بھی کمائی نہیں تو زندگی بھی نہیں گزرتی۔ کھانے پینے، پہننے، گھر کی رہائش کے لیے دنیا کا کمانا ضروری ہے، لیکن دنیا کا محبت کو کمانا ضروری نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک گزرے ہیں اس دور میں بھی، بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، حدیثوں کے امام تھے۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت کو حجت مانا جاتا ہے۔ صوفیہ کے امام بھی تھے وہ، آج بھی صوفیہ کے اماموں میں ان کو بھی ایک امام مانا جاتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی پہلے کیسی گزری تھی؟ شراب بھی تھی، کباب بھی تھا، گانے والی لڑکیاں بھی تھی، عیش و آرام کے سارے ساز و سامان ان کے لیے مہیا تھے، ان کے سیب کے باغات تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ سیب پکے پکائے ہیں، سیب کے باغ میں جا کر ایک ڈیرا لگا لیتے ہیں، ایک پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام خادموں کو لے کر اور تمام گانے بجانے کے آلات کو لے کر باغ میں چلے گئے۔ باغ میں جا کر ڈیرا ڈالا، وہاں پر جا کر دیکھا کہ شراب کا بھی انتظام ہے، کباب کا بھی انتظام ہے، گانے والی، ناچنے والیاں سب موجود ہیں۔ تو پھر موسیقی شروع ہو گئی، میوزک شروع ہو گئی، اب شراب بھی پی رہے، میوزک بھی شروع ہو گئی۔ خود حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے ہاتھ میں ستار لے کر میوزک بجا رہے ہیں۔ اب شراب کے نشے میں ان کو آنکھ لگ گئی، سوتے رہے، جب بیدار ہوئے تو گٹار جو ستار ہے وہ ہاتھ میں تھی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو پھر سے اس کو بجانے لگے۔ اچانک اس میں آواز بند ہو گئی، دیکھا کہ کہیں تار کٹ نہ ہو گئی ہو، تار کی جو یہ ہیں تاریں ہیں وہ کہیں ختم نہ ہو گئی ہوں۔ اس کو درست کیا، پھر سے بجایا، وہ آواز نہیں آ رہی ہے، پھر سے درست کیا، پھر سے بجایا، تو پھر تار میں میوزک کی آواز کے بجائے اللہ کے قرآن کے آیت کی آواز آ گئی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد میں اس کا دل خوف سے لرز پڑے؟ انہوں نے کہا بلا یا ربی، اے اللہ ضرور، یہ بات تو صحیح ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ میوزک کی ستار میں قرآن کی آیت کی آواز آ گئی۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو شراب کے خانوں میں بھی دین کا کام کروا دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو بے دینوں کی منزلوں میں دین کے مقام و مرتبے کو سے نوازتے ہیں۔
پھر وہ دور ختم ہو گیا ان کا، اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی موسیقی سے، شراب سے، کباب سے، گانے بجانے کی آلات سے اللہ سے رو رو کر توبہ کی۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، حدیثوں کے امام بنے، صوفیہ کے امام بنے۔ آج بھی حدیثوں کی روایتوں میں ان کی بات حجت بن کر آتی ہے محدثین کے نزدیک۔ پھر اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ہارون رشید بغداد کے محل میں اپنے برج اور بالا خانے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، شام کا وقت ہے، لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، شور شرابہ آتا ہے۔ ہارون رشید کچھ سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ ہمارے اس علاقے میں کون سا شور ہے یہ دیکھ کر تو آؤ۔ وہ سپاہی جاتے ہیں،